بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی شیر افضل مروت صاحب، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ لاہور بار کے ایک کنونشن میں ان کو مدعو کیا گیا تھا، وہاں پہ وہ پہنچے اور وہاں انہوں نے ایک تقریر بھی کی، اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور یہ بہت ہی جس کو لے کر کے پورے ملک کے وکلاء برادری میں ایک تشویش پائی جاتی ہے، اور پوری سول سوسائٹی میں اور پورے پی ٹی آئی کے ورکرز اور جو ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ان میں ایک تشویش پائی جاتی ہے۔ اور پھر اس ایک غیر آئینی غیر قانونی ہتھ کنڈے سے آلریڈی جو ایک انسرٹینٹی ہے اس ملک میں، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ انتظامیہ کو چاہیے، عدلیہ کو چاہیے، اداروں کو چاہیے کہ وہ درگزر کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کو تنگ نہ کریں تاکہ وہ ریئیکشن پر آئیں، اور چاہیے کہ لوگوں کو جو ان کے آئین نے حقوق دیے ہیں ان کا تحفظ کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔ لیکن اگر حکومت ہی یہ چھیننے لگ جائے گی تو پھر میرا خیال ہے کہ عوام کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جینا۔ تو ابھی سنتے ہیں کہ جی شیر افضل مروت صاحب نے کیا کہا ہے۔ آپ مریم نواز کی ماں پہ ہمارے لیے چوریاں تیز کر رہے ہیں، ہم اپنے گردن آگے کریں گے، جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو۔ یہ ڈیسائیسو مومنٹس ہیں میرے وکیل بھائیوں اور بہنوں، اور جو اپنا حصہ اس میں ڈالے گا، یاد رکھیں جو زندگی ہم نے گزارنی تھی گزار دی، اب رہتے ہیں ہمارے پاس 54 ایام، 54 ڈیز۔ اگر ہم اپنی زندگی کے 54 ایام نیند کم کر لیں، تھوڑا سا یہ علم اٹھا لیں، سوشل میڈیا میں اپنا حصہ ڈالیں، پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ضرورت ہے، دیکھیں پاکستان میں کوئی اور لمحہ نہیں آنا ہے، کوئی دوسرا ڈیسائیسو مومنٹ نہیں ہے۔ آج پاکستانی اگر یہ ریئلائز کر لیں، ان 54 دنوں میں صرف اور صرف اپنے حق کے لیے نکلنا ہے۔ آپ کے ووٹ کا حق، آپ کی آزادی کا حق، آپ کے آرٹیکل 9 کا حق، آپ کے آرٹیکل 4 کا حق، اب آپ کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کا حق، آپ کے آرٹیکل 14 کا حق، آپ کے آرٹیکل 19 کا حق، یہ آپ کے حقوق ہے۔ ان حقوق کی جنگ خان لڑ رہا ہے۔ 54 ایام ہیں جو وکلاء اس کاز میں آگے بڑھیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا ایک زمانے کے حکمران پرویز خٹک اور ترین اور حلیم، ان کا جب انہوں نے وہ راستہ اپنایا تو آپ نے دیکھا کہ ان کا آج کیا حشر ہے، اور جو خان کے ساتھ ڈٹ گئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جدھر بھی ہم جاتے ہیں لوگ گلے لگاتے ہیں، ماتھے چومتے ہیں۔ آج وکلاء سے میری دست عرض ہے، زندگی کافی ہم نے گزار دی ہے، زیادہ سے زیادہ جان لے سکتے ہیں۔ یہ تہیہ کرنا ہے کہ یہ جو وجود میں جو روح جو سانس لے رہے ہیں، اگر میں بتا دوں زیادہ سے زیادہ کوئی ہمیں اغوا کر کے مار سکتا ہے، اس دھرتی کی خاطر، اس وطن کی خاطر، اس آئین کے خاطر یہ قربانی کوئی بہت بڑی نہیں ہے۔ یہ اگر قوم کو جکا سکتی ہے تو ہم حاضر ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا ساتھ دیں، پاکستان کا ساتھ دیں، رول آف لا کا جھنڈا اٹھائیں۔ وقت آئے گا پوری قوم کہے گی پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ آرٹیکل 10A کی ریکوائرمنٹ کو کہاں پہ فلفل کریں گے جو اس فیصلے کی بنیاد بنا ہے 1:5 کے ریشو سے؟ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، ذرا سن لیں میرے وکیل بھائیوں، کہ جو پوری لیجسلیشن آرمی ایکٹ کی 1D اور 2C جو انہوں نے کی، اور کہا کہ جی ملٹری ٹریبیونلز سویلین کے ٹرائل کر سکتے ہیں، اس کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کیا سپریم کورٹ کے بینچ نے۔
اب انٹرم آرڈر آتا ہے، سردار صاحب ہٹ کر رہے ہیں کہ جی انٹرم ریلیف کیے ہیں کہ سویلین کے ٹرائل جاری رکھے جائیں۔ سپریم کورٹ نے کل کے فیصلے سے اپنے عدالتی نظام پہ عدم اعتماد کر دیا ہے۔ جب قاضی فائد عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے تو میں پاکستان تحریک انصاف میں وہ آواز تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ ہمیں توقع ہے کہ قاضی صاحب کی جو ماضی کے فیصلے جو ہم نے پڑھے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ جو کمزور اور بے توقیر عدلیہ ہیں وہ اپنی اسٹرینتھ پہ اپنی جو ان کی اپنی پرسن کی اسٹرینتھ ہے اس بنیاد پہ توقیر دلائیں گے۔ ہم نے ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سائفر کیس میں خان کی بیل لگے گی۔ ہم نے 186A آرٹیکل کے تحت عامر فاروق کی جورسڈکشن سے تمام مقدمات کی منتقلی کی استدعا کی ہوئی ہے اور اس درخواست کو دائر ہوئے تقریباً 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ وہ درخواست لگی نہیں رہی ہے، بیل نہیں لگ رہی ہے۔ ہمارے مقدمات سپریم کورٹ میں طوالت کا شکار ہیں۔ قاضی صاحب سے ہم بدستور 10 بستہ عرض کرتے ہیں کہ آپ پورے پاکستان کی چیف جسٹس ہیں، آپ نے انصاف کرنا ہے۔ آج آپ نے اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، عدلیہ کو آپ کی ضرورت ہے۔ یہ بے توقیری اور پستی کی گہرائی میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ آج اگر عدلیہ کو آپ نے نہیں تھاما، رول آف لا کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو تاریخ میں جسٹس بریرو کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ آخری بات، پنجاب کے غیور عوام کو میں استدعا کرتا ہوں، یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ ہم کے پی میں گئے، میں نے کل وہاں پہ 11 کنونشن اٹینڈ کیے اور ان 11 کے بدلے میں انہوں نے ابھی تک مجھ پہ 26 پرچے کیے ہیں۔ 22 تاریخ کو ہم پنجاب سے آغاز کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہے کہ پنجاب میں یہاں پہ پولیس اور جو وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے اور جو جتنے ادارے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتنی ہے، لیکن تہیہ کیا ہے کہ الیکشن کر کے دم لیں گے، کیونکہ یہ ملک فتاداد پاکستان نہ صرف اداروں کا ہے، نہ یہ نقوی کا ہے، نہ یہ نگرانوں کا ہے، یہ عوام پاکستان کا ہے۔ خان کا پیغام بھی آپ کے توسط سے دینا چاہتا ہوں۔ پرسوں میری ان سے ملاقات ہوئی پنجاب کے کنونشن کے حوالے سے، مجھے انہوں نے ہدایت کی کہ جب پہلے کنونشن میں آپ جائیں تو وہاں پہ پنجاب کے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ حالات کی وجہ سے میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے آغاز کیا ہے منطقی انجام تک، یہ ہماری کاس کی جنگ جو ہے وہ پنجاب کے لوگوں نے پہنچانی ہے۔ اور الفاظ ان کے یہ تھے کہ قوم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ رول آف لا کے لیے تامس ہاب، جان لاک، مانٹیسک جن کو ہم نے پڑھا ہے، روسو اور ارسٹاٹل جنہوں نے رول آف لا کی تھیوریز دی اور جن تھیوریز نے ان کے اقوام کو دوام بخشا، کیوں کر ہم رول آف لا سے، کیونکہ وہ ایک نظام زندگی ہے رول آف لا، ہم دستبردار ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کو 8 فروری کے، یہ خان صاحب کے الفاظ تھے کہ 8 فروری کا الیکشن پاکستان کو رول آف لا کا کلچر دے گا۔ خاص کر لے یہ جنگ جو خان کی جنگ ہے یہ رول آف لا کی جنگ ہے۔ ایک سائفر کیس میں جو مذاق ہوا، وہی جج ابو الاسناد ذوالقرنین جن کو ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ آپ کے تمام ٹرائل کے پروسیس کو ہم کالعدم کرتے ہیں۔ کیوں کالعدم کرتے ہیں؟ 352 ضابطۂ فوجداری کی خلاف ورزی ہے، وینیو سیکشن 19 کے تحت ضابطۂ فوجداری کے کسی حکومت نے مقرر نہیں کیا، جیل کے آرڈر لا منسٹری نہیں کر سکتی ہے، کوئی پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے، ملزم کی رضا نہیں ہے، ایکسس کسی کی نہیں ہے، تو لہذا وہ تمام پروسیس انڈو ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہی جج اس فیصلے کے باوجود اب دوبارہ وہی کام کر رہا ہے، وہی جیل۔ ہماری رضا نہیں ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ قید میں ہے، کیمرے کی آنکھ سے دور ہے۔ آپ